میں ایک دفعہ گوڑ لے گیا، اس وقت میں بھی بریلوی تھا، لیکن میں کئی چیزوں کے خلاف تھا. تو وہاں کے جو مفتی تھے، میں نے اسے کہا کہ یہ یہاں پہ عورتیں آ کے بے پردہ عورتیں یہاں مزارات پہ آ رہی ہیں، ان کو آپ منع کیا کریں. ان کا جی ہم نے وہاں بورڈ لکھ کے لگا دیا نا، اور کیا کریں. میں نے کہا صرف یہ کافی ہے، آپ ان کو روکیں بائی فورس، قبر تک پہنچے ہی نا، وہاں مت کھڑے کر دیں، اندر آنے ہی نہ دیں. لیکن وہ چاہتے بھی نہیں، اندر آئیں گے تو چندہ دے گی نا. تو پھر میں نے ان کو اس وقت ایک پھکی دی. میں نے کہا جی مجھے بتائیں، اگر یہاں پہ کوئی بندہ آ کے آپ کے جو قبر میں دفن شدہ بزرگ ہیں ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دیں، تو پھر آپ ایک وہاں پلے بورڈ ہی لگائیں گے کہ بزرگوں کو گالیاں دینا منع ہے، یا روکیں گے؟ کہتا ہے جی ایسی کی تیسی روکیں گے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کی حمیت آپ کے دل میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہے. اس کا جواب اس مفتی کے پاس کوئی نہیں، نہ کسی اور مفتی کے پاس ہوگا. عدی بن حاتم وہ نبی السلام کے پاس حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ سے اس کا فہم سمجھ لوں. یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے مقابلے پر اپنے مولویوں کو، صوفیوں کو، جوگیوں کو، بزرگوں کو یہ جو رب مان لیا ہوا تھا، تو ہم تو خود عیسائی رہے، ہم نے تو کبھی عبادت نہیں کی اپنے علماء کی. تو نبی السلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور صوفیوں اور رہبان، ان جوگیوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی طرف سے جو چیز حلال تھی ان کے کہنے پہ اسے حرام، اور جو اللہ نے حرام کی تھی ان کے کہنے پہ اسے حلال نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. تو فرمایا یہ تو رب بنانا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوستدار ہیں. اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے.